حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرا کرو تو اس میں سے جا کے کچھ چر بھی لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ماریاض الجنت ہے، یہ جنت کے باغات کیا ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ ہم میں سے تو ہر بندہ وہاں پر جائے اور جنت کے باغات میں جا کے چرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المساجد، یہ جو مسجدیں ہیں نا یہ جنت کے باغات ہیں۔ مسجد میں جانے کا مطلب یہ ہے جو مسجد میں پہنچ گیا گویا کہ وہ جنت کے باغ میں پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ یہ تو جنت کا باغ ہو گیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں جا کے چرنا ہے۔ اس کے اندر جا کے چرنے کا کیا مطلب ہے؟ جنت کی چیزوں کو استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ومرتا ہو یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اس کے چرنے کا مطلب ہے جس طرح باغ میں جا کے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح جنت کے اندر جا کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، یہ جنت کے باغ میں جا کے چرنا ہے۔ مطلب جو جنت میں آ گیا اور اس نے جنت میں آنے کے بعد، یہ جو دنیا والی جنت ہے مسجد، اس میں آنے کے بعد اس نے یہ کلمات کہہ لیے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، اور دوسرے جو ذکر اذکار کے کلمات ہیں، گویا کہ اس بندے کے لیے آخرت میں جو حقیقی جنت ہے وہ واجب ہو جائے۔ اس لیے اس دنیا والی جنت کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اس کو وقت دینا چاہیے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے 3 چیزوں کی اجازت مانگی اور آپ علیہ السلام نے ان 3 چیزوں کے بجائے اس کی 3 متبادل عطا فرما دیں۔ صحابہ نے 3 چیزوں کا سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں اس کی اجازت دیں، آپ نے فرمایا یہ نہیں یہ کرو جی۔ یا رسول اللہ ہمیں اس کی اجازت دیجیے، آپ نے فرمایا یہ نہیں یہ کیجیے جی۔ تو صحابہ کی جو بات تھی آپ علیہ السلام نے اس کو موڑ کے نا وہ بات بتائی جو ان کے حق میں بہتر تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان بن مظعون نے کہا یا رسول اللہ اذن لنا فی الاختصاء، آپ ہمیں اجازت دیں ہم خسی ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کے لیے خسی ہونا حرام ہے۔ انہوں نے خسی ہونے کی کیوں اجازت مانگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے اسباب نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ خسی ہونے کی اجازت دیں۔ وہ اندر سے جب طاقت ہی ختم ہو جائے گی تو برائی میں پڑنے کا خدشہ نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ لیس منا من خسا ولا اختصا، جس آدمی نے اپنے آپ کو خسی کیا یا اور کسی آدمی کو خسی کیا اس انسان کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ جانوروں کے لیے خسی کرنا اور ان کا خسی ہونا یہ جائز ہے جی، لیکن انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کرو، جتنی میری امت بڑی ہوگی قیامت والے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پر میں محمد فخر کروں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جی باقاعدہ طور پر، تو اس لیے یہ منع ہے جی خسی ہونا۔ تو ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم خسی ہو جائیں گے، نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے نہ آگے پیچھے کوئی ہوگا، اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر حکم یہ بیوی بھی رکھنی ہے بچے بھی ہونے ہیں، اور جس وقت بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے باہر نکلو گے، اللہ تمہیں مسجد میں بیٹھ کر نفل پڑھنے سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ حلال کمانے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں جی۔ اور اسی طرح اگر بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لقمہ توڑ کے اس کو کھلا دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو اللہ صدقے کا ثواب دیں گے، اور اگر ایک دوسرے کو دیکھ کے آپس میں مسکرا پڑے اللہ عرش کے اوپر ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ یہ کوئی بری بات ہے بیوی رکھنا؟ پہلا۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا
بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو زیادہ شوق ہے خسی ہونے کا نا تو وہ خسی نہیں ہو، ان خساء امتی الصیام، وہ روزے رکھے۔ میری امت کا خسی ہونا یہ ہے کہ وہ روزے رکھے۔ روزہ رکھنے سے وہی اس آدمی کے اندر کیفیت پیدا ہوگی جو خسی ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اندر صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے، روزہ رکھنے سے بھی وہ خواہش کمزور پڑ جاتی ہے، گناہ میں نہیں پڑے گا۔ دوسری بات صحابہ نے اجازت مانگی، اذن لنا فی السیاحات، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم سیر و سیاحت کریں دنیا کی، ایک ملک میں جائیں دوسرے ملک میں جائیں، جیسے آج کل لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیر و سیاحت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ اس ملک میں جائیے جہاد کریے، دوسرے ملک میں جا کے جہاد کیجیے، یہ میرے اسلام کا، میرے دین کا، میری شریعت کا پیغام ہے، دنیا میں پہنچا دیجیے۔ دنیا کے آخری کونے میں پہنچیں گے، آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا اجر بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ سیر و سیاحت بھی ہوتی رہے گی۔ تو جہاد کیجیے۔ آخری بات جو اصل کے اندر میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ اذن لنا فی الترہب، آپ ہمیں دنیا سے کنارہ کش ہونے کی اجازت دیجیے۔ راہب بن جانا، راہب کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ کر بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار قبیلہ چھوٹے بڑے، یہ آبادی اس کو چھوڑ چھاڑ کے نا جنگل میں بیابانوں میں اور پہاڑوں میں وہاں جا کے صرف اکیلے تنے تنہا ہو کے اللہ کی عبادت کرنا۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم راہب بن جاتے ہیں، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کے جا کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو زیادہ ہی شوق ہے تنہائی کے اندر الگ بیٹھ کر وہاں جا کے عبادت کرنے کا، جنگلوں کے اندر جا کے عبادت کرنے کا، حضور فرماتے ان ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، آپ علیہ السلام نے فرمایا انتظار الصلاۃ کہ جو بندہ میری امت کا راہب بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ نماز سے پہلے مسجد کے اندر آ کے مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ جس طرح کوئی جنگل میں جا کے تنہائی میں عبادت کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے گا اللہ اس کو اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے۔ کہ جو بندہ نماز کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے یا نماز پڑھ کے اس نماز والی جگہ کے اوپر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے۔ آگے ایک روایت آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ بندہ وہاں بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دو دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر، اس کے اوپر تو اپنی رحمت بھی نازل فرما۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے مسجد کے اندر تھوڑا سا ٹائم دینا، وقت دینا، یہاں بیٹھنا نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ثواب کا باعث ہے جی۔